من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. علی آدمی حافظ محمد شاہد حسین صاحب ہمارے مسجد کے خطیب و امام صاحب کی قرأت کلام پاک سنی. آج 8 فروری 2021 ہے اور یہ کانفرنس حال میں جامعہ مسجد عالیہ کی 821ویں شریعت انفارمیشن کی نشست ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ ہمارے جان پہچانے مخبر محمد حافظ ارشاد الدین صاحب سے اسلامی معاشرہ اس کا حل کیا ہے آج کل کے سیاسی اور معاشی بگاڑ میں، آج کل جو معاشی اور سیاسی بگاڑ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کا اسلامی حل کیا ہے، اس کے اوپر آپ تفصیل سے جو ہے گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ابھی حافظ صاحب نے جو قرأت پڑھی ہے ابھی اس کے مفہوم آپ کو ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے معنی و مفہوم کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں. ابھی آپ نے جو قرأت پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کیا تم کو ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس کی مدد سے تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکو گے. ایک ایسی تجارت، ایک ایسا نظام کیا میں تم کو نہ بتاؤں جس کی بنا پر تم بہترین طرز زندگی گزار سکو گے. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، خبر کے عظیم جو ہے عذاب سے بچنے کے کیا میں تم کو حل نہ بتاؤں، کیا میں تم کو اس کا نسخہ نہ بتاؤں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرو اور اللہ کی راہ میں جو بھی قرآن کے احکام ہیں اس کے اندر جو پورے جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں اس کی روشنی میں اگر عملی زندگی بسر کریں گے تو یہ تمام معاشی بگاڑ، اسلامی جو ہے طرز زندگی کیسے گزرنی چاہیے اس کا پورا حل اس کے اندر آپ کو ملے گا. اب تفصیل سے جو ہے ہمارے حافظ محمد ارشاد الدین صاحب بیان فرمائیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ارشاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب فرمائیں. شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں. اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت، بیماری و شفا، عزت و ذلت، یہ ساری چیزیں تنہا اسی کے اختیار میں ہیں. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین پر، بالخصوص خاتم المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم،
میں نے قرآن حکیم کے ایک آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی ہے کہ تمہاری دولت صرف مالداروں کے درمیان میں گردش نہ کرتی ہے، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ عام طور پر بات کا حصہ تو اکثر و بیشتر ہم سنتے بولتے ہیں، لیکن جو پہلا حصہ ہے لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت صرف مالداروں کے درمیان گھومتی نہ رہے، اس کے اوپر گفتگو کمی ہمارے درمیان میں ہوا کرتی ہے۔ یہ دراصل اسلام کے نظام معیشت کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے جو بتلایا گیا ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اس نظام کا ایک اصول یہ ہے کہ فرد کو کمانے کی پوری آزادی ہے۔ آدمی کے کمانے کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آدمی منتھلی 1 لاکھ سے زیادہ نہ کمائے، 5 لاکھ سے زیادہ نہ کمائے، ایسی کوئی پابندی اسلام میں نہیں ہے۔ کمانے کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مت کماؤ، ایسا نہیں کہا گیا۔ ہاں یہ بات بتائی گئی کہ دھوکے سے مت کماؤ، ناجائز طریقوں سے مت کماؤ، حرام چیزوں کے بزنس میں انوالو ہو کر مت کماؤ۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ بات بتلائی کہ باطل اور ناروا طریقوں سے مت کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی کے ساتھ، ایگریمنٹ کے ساتھ تجارت تمہارے درمیان میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ کمانے کی طرف رغبت دلائی گئی۔ نماز جمعہ کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا کہ جمعے کی اذان بلند ہو جائے تو دنیا کے کام چھوڑ دو، اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد کہا گیا کہ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ اسی طریقے سے یہ بات بتلائی گئی کہ خدا کے جو عائد کردہ فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان فرائض کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری کسی فرد کے اوپر ہے وہ کمانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کے ہاتھ پر گٹوں کے نشان دیکھ کر پوچھا کہ کس قسم کے نشان؟ اس نے بتلایا کہ اللہ کے رسول میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور اس سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اور اس محنت مزدوری کے نتیجے میں میرے ہاتھوں پر یہ نشانات پڑ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو لے کر چوم لیا اور کہا کہ اللہ کو یہ ہاتھ بڑے پسند ہیں جو حلال روزی کے لیے محنت اور مشقت برداشت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلام کے معاشی اصولوں میں یہ سب سے بنیادی اصول ہے کہ فرد کو کمانے کے اوپر پابندی نہیں ہے، ہاں حرام طریقے سے کمانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ فرد کے پاس ضرورت سے زیادہ مال اگر آ جائے تو پھر اسے سینت کر رکھنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، دوسروں پر خرچ نہیں کرنا، یہ شدید ناپسندیدہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں؟ قل العفو، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت کے بعد بچ رہے اسے خرچ کرو، اور اس خرچ کرنے کی ترغیب جگہ جگہ دلائی گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو وہ خرچ جو تمہارے رب کے پاس پسندیدہ ہے، وہ خرچ یہ ہے کہ اس وقت تم خرچ کرو جب کہ صحت مند ہو، مال کی تمنا تمہارے دل میں پائی جاتی ہو، ہرس پائی جاتی ہو، اس زمانے میں خرچ کرو۔ آدمی موت کے قریب پہنچ جائے، موت یقینی ہو جائے، اس موقع پر کہے کہ فلاں کو اتنا مال، فلاں کو اتنا مال، وہ نبی کہے تب بھی وہ تو تقسیم ہو گئی ہوگا۔ تو انسان صحت مندی کی کیفیت میں مال کی ہرس اور تمنا رکھنے کے دور میں خرچ کرے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کے اوپر بڑی بشارت ہے۔ کہا گیا کہ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرتے ہیں، کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ خوف اور غم سے محفوظ رکھے جائیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہے کہ مال کمانے کی آزادی کے بعد مال کو جمع کر کے صرف اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر کرتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے انسان کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی مخالفت۔ پھر تیسرا اصول وراثت کا اصول بتلایا گیا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ پیسہ ایک جگہ جام ہو کر رہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ پیسہ روٹیشن میں رہے،
اسی لیے وراثت کا اصول دیا گیا. فرد کا انتقال ہو جائے تو وہ مال تقسیم ہوگا بیوی میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، اور اگر یہ لوگ نہیں ہیں تو بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا. اس طریقے سے مال پھیلا دیا جائے، مال کا روٹیشن ہوتا رہے، دولت ایک جگہ رک کر نہ رہے. یہ مطلوب ہے وراثت کے قانون کے ذریعے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس معاملے میں بھی افراط و تفریط ہے. اکثر و بیشتر بہنوں کو حصوں سے محروم کیا جاتا ہے، بیٹیوں کو حصوں سے محروم کیا جاتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دینی علم رکھنے والے لوگ بھی یہ غلطی کرتے ہیں. حالانکہ اتنی شدید غلطی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص زندگی بھر خیر کے کام کرتا ہے لیکن وراثت میں بیٹیوں کو محروم کر کے یا کسی کو اس کے حصے سے محروم کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت شدید وارننگ. تو اسلام کا یہ تیسرا اصول ہے کہ وراثت کے ذریعے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ مال کی تقسیم ہو، مال ایک جگہ رک کر نہ رہے، جیسے کہ ہندوازم میں عام طور پر بڑے بیٹے کو پوری پراپرٹی کا حقدار بنا دیا جاتا ہے. پھر چوتھا اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ مال غنیمت جو حاصل ہو اس کی بھی تقسیم کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ مال غنیمت پورے کی پورے کمانڈر ان چیف کے پاس جمع ہو جائے گی، وہ رکھ لے گا، بلکہ اصول بتلایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو قانون یہ بتلایا گیا کہ جو فوجی جنگ لڑیں گے، جو مجاہدین ہوں گے، سپاہی ہوں گے، ان میں 80% مال تقسیم کر دیا جائے گا جو مال غنیمت میں حاصل ہو. ریمیننگ جو 20% ہوگا اس کے بارے میں یہ بات بتلائی گئی کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے گا اور اللہ کے رسول اسے خرچ کریں گے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں پر، مسکینوں پر وغیرہ. تو اس طریقے سے بھی مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت میں جو مال آئے وہ بھی ایک جگہ اسٹک ہو کر نہ رہ جائے، جام ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کی بھی تقسیم ہو، وہ مال بھی پھیلا دیا جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں اس معاملے میں اصول ہے کہ کمپلسری خرچ کرنے کا حکم. دوسرے نمبر پر جو بات میں نے بتلائی تھی وہ تو ترغیب دلائی گئی تھی. کمپلسری خرچ کرنے کا معاملہ زکوٰۃ کے پاس، زکوٰۃ کی شکل میں کہ انسان کی ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہو اور پھر اس کی ایک متعینہ مقدار ہو. سونا ہو تو 7.5 تولے، چاندی ہو تو 52.5 تولے، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس میں 22.5% نکالنا لازمی ہوگا. اور اگر اس کا انکار کرو گے تو مسلمان باقی نہیں رہو گے. انکار نہیں کرو گے لیکن عملی طور پر نہیں نکالو گے تو فاسق ڈکلیئر کرو گے. تو اس طریقے سے یہ 2.5% سونے، چاندی اور کیش ہونے کی صورت میں انسان کے مال تجارت ہے، زرعی زمینات ہیں تو پھر ان کے لیے مزید زیادہ مطالبہ ہے. زمین اگر بارش سے ڈائریکٹ پانی سے بارش کے سینچی جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر 10% زکوٰۃ ہے جو بھی فصل. اور اگر اسے سینچنا پڑتا ہے، پانی کا انتظام الگ سے کرنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر 5% ہے. سونے کی کان اگر ہے کسی کے پاس تو 20% زکوٰۃ ہے. تو اس طریقے سے یہ 2.5% سے لے کر 20% تک جو زکوٰۃ بتلائی گئی ہے یہ لازمی ہے. اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ صرف ترغیب دلانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ لازمی. ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کا ایک حصہ یہ رقم نکالا کرتا ہے. سارے مسلمان زکوٰۃ آج بھی نہیں دیتے. جتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ کیلکولیٹ کر کے نہیں دیتے ہیں، لم سم دے دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. اس کے باوجود ماہ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی غربت میں کمی واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی کے جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی پرچیزنگ پاور، قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے. غریب بھی شاپنگ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. یہ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ جتنے لوگ بھی نکالتے ہیں، جتنا کوئی بھی پرسنٹیج ہمارے پاس کے لوگ نکالتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ چیز محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر یہ نظام اسلامی قائم ہو اور سارے مالداروں کے لیے زکوٰۃ لازم ہو جائے اور سب نکالے تو سوچئے کہ معاشرے میں کیا غربت باقی بھی رہ سکتی. تو یہ اسلامی نظام زندگی کے معاشی لحاظ سے کچھ 5 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بھی بہت تفصیل ہے، میں نے مختصراً تمہید کے لیے باتیں رکھی.
اس اسلامی نظام معیشت کے بالکل اپوزٹ اگر کوئی سسٹم ہے تو ہم اس کو کیپٹلسٹ سسٹم یا سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلسٹ سسٹم اسلامی نظام کے بالکل عین ضد ہے، عین اپوزٹ۔ اسلامی نظام کے ذریعے سے مطلوب یہ ہے کہ مالداروں کے پاس سے دولت نکلے اور وہ معاشرے کے اندر پھیل جائے، اور اسی کے لیے انفاق، زکوٰۃ، پھر مال غنیمت، وراثت، یہ سارے اصول بتلائے۔ لیکن کیپٹلسٹ سسٹم میں معاملہ یہ ہے کہ غریبوں کے پاس سے مال کس طریقے سے نکلے، کس طریقے سے مالداروں کے پاس پہنچے، بالکل الٹے بہاؤ کی پلاننگ وہاں پر ہوتی ہے، اور سود اس میں مدد دیتا۔ سود کے ذریعے سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی فرد کے پاس سے رقم کیسے زیادہ سے زیادہ نکالی جائے، اور مالدار اپنے پیسے سے مزید پیسہ کیسے بنائے، پیسے میں کیسے اضافہ کرے، اس کی دولت کیسے بڑھتی چلی جائے، اس بات کی پلاننگ کیپٹلسٹ سسٹم دیا کرتا ہے، اور یہ اسلامی نظام کی روح کے بالکل عین خلاف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ کسی غریب کو ضرورت پڑ جائے، اس کے پاس سے گاڑی نہیں ہو، تو ہماری سوسائٹی کے اندر وہیکل لون ملتا ہے، لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ لگے گا۔ تعلیم کے لیے لون چاہیے تو ٹھیک ہے، لون بینک دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس کے اوپر پھر اسے مزید سود دینا پڑے گا، ایجوکیشن لون ملے گا اسے۔ اسی طریقے سے میرج لون، پرسنل لون، ہوم لون، کئی ناموں سے بینکس آفر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں اس سے کچھ زیادہ ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ تو اسلام کا نظام معیشت جہاں ہمدردی پیدا کرنا چاہتا ہے، مرافت اور رواداری پیدا کرنا چاہتا ہے، فرد کو خرچ کرنے پر ابھارنا چاہتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام اس کے بالکل خلاف بے مرافت بناتا ہے، خود غرض بناتا ہے، عدم روادار بناتا ہے۔ یہ کیپٹلسٹ سسٹم دراصل بہت پلان انداز میں پروان چڑھایا گیا۔ 1944 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک کانفرنس ہوئی تھی امریکہ میں بریٹن ووڈ کے مقام پر، اسے بریٹن ووڈ کانفرنس کہا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کے اندر فیصلہ کیا گیا تھا کہ کچھ عالمی معاشی ادارے قائم کیے جائیں، اس میں سے ایک IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اور پھر اس کے بعد میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اور ورلڈ بینک وغیرہ قائم ہوئے۔ یہ سارے ادارے بظاہر تو قرض دے کر غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن معاشی لحاظ سے بڑی تباہی مچاتے ہیں۔ قرض دیتے ہوئے کئی شرائط لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سختی کے ساتھ اس کے اوپر سود نافذ کیا جاتا ہے، سود در سود، سود مرکب یا جسے ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ لگایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ قرض کے جال میں پھنسنے والا کوشش کے باوجود آسانی سے نکل نہیں پاتا، اس کے اس کا سود پر سود بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سود ادا کرتا رہتا ہے، اصل رقم جہاں کی وہاں باقی رہتی ہے۔ اور یہ کیفیت یہ سارے عالمی اداروں کے ذریعے سے، تو اس لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ورلڈ بینک ہو یا WTO ہو یا IMF ہو، یہ دراصل غربت کو ختم نہیں بلکہ غربت کو بڑھانے اور قرضوں کے جال میں پھنسانے کے ادارے۔ ان کی تاریخ کا جائزہ لیں، صورتحال کا جائزہ لیں تو بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ نائجیریا کی ایک مثال ابھی کچھ عرصہ پہلے معروف ہوئی تھی کہ 1985 میں نائجیریا نے IMF سے $5 کروڑ کا قرض لیا۔ قرض لینے کے بعد 2020 میں وہاں کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا پریزیڈنٹ کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ 35 سالوں میں ہم نے اب تک $16 کروڑ واپس ادا کیے۔ مطالبہ یہ ہے کہ مزید آپ $22 کروڑ باقی لیے تھے، ہم نے $5 کروڑ، مطالبہ جملہ $38 کروڑ کا ہے۔ گویا یہ کہ یہ ادارے قرضوں کے جال میں اس طریقے سے ملکوں کو پھنساتے ہیں اور اپنی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کر کے امپلیمنٹ کرنے پر مجبور کرواتے ہیں کہ ممالک مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو ان اداروں کے ذریعے سے اصلاً کیپٹلسٹ سسٹم کو زبردست تقویت پہنچائی گئی۔ لبرلائزیشن، گلوبلائزیشن، یہ ساری چیزوں میں مدد دی اصلاً ان اداروں نے۔
قائم ہوتے ہوئے IMF کے ذریعے جو چیز پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ غریب ملکوں کی وہ مدد کرے گا، مختلف ممالک میں فائنانشیل ڈسپلن پیدا کرے گا، ٹیکنیکل سپورٹ دے گا فائنانشیل ایشوز میں. یہ 3 مقاصد کے ذریعے قائم کیا گیا تھا IMF، لیکن اصلاً وہ معاشی لحاظ سے غریب ملکوں کی غربت میں اضافے کا ذریعہ بنا ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے اندر عملاً کرونی کیپٹلزم کی ادارہ داری ہے. کرونی کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر پالیسیز عوام کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے نہیں بنائی جائیں گی. وہاں عوام کے مفادات کا خیال کرتے ہوئے فیصلے نہیں لیے جائیں گے، بلکہ فیصلے لیے جائیں گے تو وہاں کے سرمایہ داروں کے فائدے کے لیے، وہاں کے کارپوریٹس کے فائدے کے لیے. بہت واضح مثال ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ فی الوقت کسانوں کے مسئلے کے اوپر پالیسی یہاں کے عام کسان کے حق میں نہیں ہے. پالیسی جو بنائی گئی ہے وہ یہاں کے کارپوریٹس کے حق میں ہے، یہاں کے بڑے سرمایہ داروں کے حق میں، تاکہ کسان کو جو کچھ بھی بینیفٹ اس کی فصل سے حاصل ہوتا ہے اس سے بھی اسے محروم کر دیا جائے. ہم جانتے ہیں کہ کسان ہمیشہ بڑی آزمائش میں رہتا ہے. زمین اگر نہیں ہو تو زمین اسے عملاً کرائے پر لینا پڑتا ہے، فصل آتی ہے تو اس میں سے ایک اچھا خاصا حصہ وہ بیچارہ پہنچ دیتا ہے. بارش نہیں ہو تو بھی کسان کی آزمائش، فصل آ جانے کے بعد شدید بارش ہو جائے تب بھی کسان کی آزمائش. اب اس کے بعد مزید یہ نئی آزمائش ہوگی، اور یہ آزمائش اس طریقے سے کہ یہ جو تینوں بھی لاس بنائے گئے ہیں کسانوں کے سلسلے میں، اس میں سے ایک اسٹور کرنے کی آزادی ہے اشیاء ضروریہ کی. جو اسینشیل کموڈیٹیز کہلاتی تھی ان میں سے بعض چیزوں کو نکال دیا گیا. ان کو اسٹور کرنے پر ہمارے ملک میں پہلے پابندی تھی. آلو کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا، پیاز کو نہیں کیا جا سکتا، دالوں کو نہیں کیا جا سکتا تھا، تیل کو نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ پابندی نکال دی گئی. انہیں اشیاء ضروریہ کی لسٹ میں سے نکال دیا گیا. گویا اب ان کو اسٹور کیا جا سکتا ہے، اور اسٹور کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسٹور کرنے والے چونکہ پرچیزنگ پاور زیادہ رکھتے ہیں وہ خریدیں گے اور پھر مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشیل قلت پیدا کریں گے. اور جب وہ قلت پیدا ہوگی، ڈیمانڈ بڑھ جائے گا مارکیٹ میں، تو قیمتیں بڑی کر کے مارکیٹ میں وہ چیز لائیں. اور اگر کسی موقع پر کسی کسان کو یا کسانوں کے کسی گروپ کو نقصان پہنچانا ہو تو اس موقع پر اپنے گودام میں سے انہی چیزوں کو جو کسان کے پاس موجود ہے، فصل لہلا رہی ہے، اسی چیز کو مارکیٹ میں بہت کم قیمت پر وہ لانچ کر دیں. نتیجتاً کسان مجبور ہو جائے گا کہ اس قیمت سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے بھی اس قیمت پر دینا پڑے گا، ورنہ خریدار اسے کون ملے گا. تو اس طریقے سے کسان کے مسئلے پر میں اس وقت کو تفصیل سے نہیں کرنا چاہتا. صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے کرونی کیپٹلزم کی، کہ پالیسیز اس طریقے سے بنائی جاتی ہیں کہ اس کا فائدہ کیپٹلسٹ سسٹم کو ہو، سرمایہ داروں کو ہو، کارپوریٹس کو ہو. وہ فائدہ عام آدمی کے لیے نہیں ہو، وہ غریب کے لیے نہیں ہو، ملک کے مفادات کے لیے نہیں ہو. اور یہ معاملہ ہمارے ملک کا نہیں بلکہ یہ دنیا کے کئی ممالک کے اندر سچویشن اس وقت یہی ہے کہ صورتحال کچھ اسی طریقے کے ایکسپلائٹیشن کی بنتی چلی جا رہی ہے. یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا جو نقصان ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ مال کی عدم مساویانہ تقسیم ہوتی ہے. دولت کی عدم مساویانہ تقسیم ہونے کے نتیجے میں مال سکڑتے سکڑتے چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، مالدار کی دولت میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ضرورت سے زائد مال ہو تو وہ مال نکلے مالدار کے پاس سے غریبوں کے پاس پہنچے، لیکن کیپٹلزم مدد کرتا ہے کہ غریب کے پاس سے مال نکلے اور نکل کر مالداروں کے پاس پہنچتا چلا جائے. تو پیسے کی یہ جو عدم مساویانہ تقسیم ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر پیسے کا کنسنٹریشن چند ہاتھوں میں ہوتا چلا گیا. امریکہ دنیا کا ایک بڑا ملک ہے اور وہاں کی اس وقت صورتحال ہے کہ وہاں کی آدھی دولت صرف وہاں کے 3 لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے اسی کیپٹلسٹ سسٹم کے نتیجے میں. وہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بل گیٹس
जेफ ब्रोन्स और फिर उसके साथ साथ वॉरेन बफेट, इन तीनों के हाथों में अमेरिका की आधी से ज़्यादा दौलत है। बाकी पूरे अमेरिकन के पास आधी दौलत भी नहीं। और मज़ीद कैपिटलिस्ट सिस्टम मदद कर रहा है उन लोगों को पैसे से पैसा बनाने के अंदर। हमारे मुल्क की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है, इसलिए कि हम भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम। आज से 300 साल पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मालदार मुल्क था और दुनिया के जीडीपी का टोटल 30% जीडीपी सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पाया जाता था। गोया दुनिया की दौलत का करीब 1/3 दौलत हिंदुस्तान में पाई जाती थी। टेक्सटाइल का हिंदुस्तान बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से उन्होंने एंट्री ली और फिर उसके बाद मुल्क में लूट खसूट मचाई, तो हमारी गुर्बत और हमारा रैंक नीचे होता चला गया, मालदार नहीं रहे। और फिर उसके बाद हमारे मुल्क के जो नाअहल हुक्मरान थे, लूट खसूट करने वाले, उन लोगों ने तो हमारी रैंकिंग और नीचे कर दी। तो वो अंग्रेज जिनको हम याद करते हैं कि उन्होंने बड़ी लूट खसूट मचाई, उनके दौर में हिंदुस्तान की 20% दौलत 1% इंसानों के पास आ गई थी। तो हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने बड़ी लूट खसूट मचाई, लेकिन 2020 की ताज़ा रिपोर्ट्स ये बतलाती हैं कि हिंदुस्तान की 40% दौलत 1% इंसानों के हाथ। गोया अंग्रेजों ने जितनी लूट खसूट मचाई थी उससे डबल लूट खसूट इस वक्त हमारे मुल्क में बड़े सरमायादार और कारपोरेट्स मचा रहे हैं। ये सूरत हाल दिन ब दिन और ख़राब होती चली जा रही है। पैसे की यह अदम मसाबियाना तक़सीम में, एक तरफ पैंडमिक के दरमियान में हमने ये देखा कि आम आदमी की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई। लोग अशियाए ज़रूरिया से हटकर दूसरी चीज़ें ख़रीदने की पोजीशन में नहीं रहे। कई लोगों के बिजनेस बैठ गए, कई लोग किराए देने की पोजीशन में नहीं रहे, कई लोग जॉब से महरूम हो गए। माशी लिहाज से एक किस्म का भूचाल था, मुल्क का जीडीपी बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। एक तरफ ये सूरत हाल थी, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसी पैंडमिक पीरियड में 3 कंपनियों ने इतनी गैर मामूली तरक्की की कि पूरी इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में कभी उतनी तेज़ रफ्तारी से कोई कंपनी ने तरक्की नहीं की थी। एक सदी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी इंसानी तारीख के। और सबसे ज़्यादा तरक्की अगर किसी ने की है तो एप्पल कंपनी की की है, आईफोन बनाने वाली कंपनी। और उसका जीडीपी बढ़ते बढ़ते इस वक्त $2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। दुनिया के बमुश्किल 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस वक्त दौलत के मामले में एप्पल कंपनी का मुकाबला कर सकते हैं। बाकी दुनिया के जितने ममालिक हैं वो एप्पल कंपनी के उतनी दौलत में नहीं रखते। और फिर दूसरा नंबर अमेज़ॉन का 1.6 ट्रिलियन के साथ इस वक्त दुनिया में दूसरा मालदार बिजनेस अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया है इस पैंडेमिक में तो अमेज़ॉन ने किया है। रिपोर्ट्स ये बतलाती हैं कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में से सिर्फ 16 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास अमेज़ॉन से ज़्यादा दौलत है। बाकी 200 से ज़ायद कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अमेज़ॉन के मुकाबले में गरीब कहे जा सकते हैं। और तीसरी गैर मामूली इसी तरीके से अगर किसी ने तरक्की की है तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। एप्पल, अमेज़ॉन और फिर माइक्रोसॉफ्ट, और उसका भी 1.6 ट्रिलियन के साथ करीब अमेज़ॉन के बिजनेस है। जीडीपी इस वक्त उसका ये लेवल तक पहुंच गया। तो ये सूरत हाल माश की हम देख रहे हैं। ये गैर मसावियाना तक़सीम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन माल का जो हो रहा है, दौलत का। उन्होंने ये बात बताई थी कि ला यकूना दौलतम, तुम्हारी दौलत बैनल अग़नियाइ मिनकुम, मालदारों के दरमियान ही में गर्दिश न करती रहे। ये नापसंदीदा है इस्लामी माशी निज़ाम के लिहाज से। इस्लाम ये चाहता है कि पैसा एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर न रहे, बल्कि वो पैसा निकले वहाँ से और निकल कर फैले वो आवाम के अंदर, ज़रूरतमंदों के अंदर जाए। लेकिन ये जो कैफियत है सरमायादाराना निज़ाम की, वो मदद कर रहा है मुस्तकिल पैसे से पैसा बनाने में और पैसे को चंद हाथों के अंदर लाकर मरकूज़ करवाने में। नतीजतन
بڑے بڑے حکمران اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ وہاں کا سرمایہ دار جو ڈکٹیٹ کرے اس قسم کی پالیسی بنائے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں پولیٹکس ڈریون اکنامی، یعنی سیاستداں جو چاہتے ہیں اس لحاظ سے معاشی اصول بنتے ہیں، پالیسی بنتی ہیں، لیکن اب سچویشن الٹی ہو گئی، اکنامکس ڈریون پولیٹکس ہے اس وقت۔ سرمایہ دار جو چاہتا ہے اس قسم کے اصول بنتے ہیں، اس قسم کی سیاست چلتی ہے ملک میں۔ تو یہ کیفیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک کے اندر بھی، ہم دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اور پھر دوسرے ملک میں جیو یہاں پر لانچ کیا گیا تو بہت آسان نہیں تھا جیو کے لیے جہاں پر جگہ بنانا۔ ایک بہت سمپل اصول بنایا گیا پورٹیبلٹی کا، کہ آپ سیم نمبر رکھتے ہوئے ایئرٹیل سے جیو کو جا سکتے ہیں، آئیڈیا سے کسی اور کو جا سکتے ہیں۔ یہ اصول عام انسان کو تو بڑا اچھا دکھا فوراً، لیکن اس کے ذریعے سے اصلاً جیو کی مدد کی گئی کہ وہ لانچ بھی ہو جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ کسٹمر اپنے نمبر کو باقی رکھتے ہوئے جیو کو آ جائے۔ تو اس طریقے سے مجموعی طور پر پالیسیز وہ بنتی چلی جا رہی ہیں جو سرمایہ داروں کو مدد کریں، اور امبانی کی مدد کی گئی اس طریقے سے۔ تو یہ ایک دو معاملے نہیں بلکہ بہت سارے معاملات میں یہی کیفیت مجموعی طور پر۔ تو ایک مسئلہ اس کے ذریعے سے پیسے کی نابرابری، عدم مساویانہ تقسیم ہے، دوسرے قرضوں کا جال ہے جس کے اندر ملک بھی پھنستے ہیں، افراد بھی پھنستے ہیں۔ بڑے سرمایہ دارانہ ممالک میں ایک ایک آدمی کے پاس 10 کریڈٹ کارڈ ہے۔ اب اسے لالچ دیا جاتا ہے کہ تم یہ لون لے سکتے ہو، یہ لون لے سکتے ہو، یہ لون لے سکتا ہو، آدمی لون لیتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس مرحلے پر پہنچتا ہے جہاں واپس کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ لون لے کر اس نے جو کار خریدی تھی اس کو نیلام کیا جاتا ہے، جو فلیٹ اس نے خریدا تھا اس کا بھی حراج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اب سچویشن بس بعض موقعوں پر یہ ہوتی ہے کہ خریدار بھی نہیں ملتے، جہاں معاشی صورتحال زیادہ خراب ہو جائے خریدار نہیں ملتے، اور پھر نیلام کرنے کی صورت میں بھی خریدار نہیں ہے، تو بینک کے پاس رقم واپس کہاں سے آ پائے گی جو لون اس نے دیے تھے؟ نتیجتاً بینک دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے بینک ضم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایس بی ایچ پورے کے پورے جا کر ایس بی آئی میں ضم ہو گئے، آندھرا بینک ضم ہو گیا یونین بینک کے اندر، سنڈیکیٹ بینک ضم ہوا کینرا بینک کے اندر، اور ابھی بجٹ میں یہ بات بتلائی گئی کہ 2 مزید بینکوں کے ضم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وہ کون سے 2 بینک ہوتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا۔ تو معاشی لحاظ سے یہ دوسرا مسئلہ ہے قرضوں کا جال، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری شیئر مارکیٹ۔ دنیا میں عام طور پر پیداوار کے ذریعے سے اگر بزنس ہو تو اس کے نتیجے میں وہ سبھی کے فائدے کی چیز ہے۔ کوئی فصل آئے، زراعت ہو، کوئی انڈسٹری ہو، وہاں پر کوئی پروڈکشن ہو، اور اس کے نتیجے میں آدمی محنت کرے، کمائے، لوگوں کو جاب سے ملے، پروفٹ بھی ملے کمپنی کو، تو یہ سبھی کے مفاد میں، سبھی کے لیے فائدہ مند۔ لیکن اس کے برخلاف یہ جو معاملہ ہے شیئر مارکیٹ کا، یہاں پر عام طور پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں کوئی پروڈکشن اور کسی کے فائدے کی چیز ہوتی ہے۔ آدمی دیکھتا رہتا ہے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کہ اچانک وہاں پر پروفٹ آ رہا ہے تو میں وڈرا کروں۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں کہ انسان بس اسی طاق میں بیٹھا رہے۔ ہاں اس میں گنجائش نکل سکتی ہے تو زیادہ بہتر میوچل فنڈز کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے، جہاں پر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، پیسہ لینے والا اس رقم کا صحیح کچھ استعمال بھی کر سکتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ڈیریویٹیوز، بانڈ، شیئر مارکیٹس کے شیئرز اور یہ مختلف جو چیزیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنی جملہ دولت ہے اس کے 11 گنا ڈیریویٹیوز مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ دولت ہے ہی نہیں، لیکن خامخواہ کے ڈیریویٹیوز اس کے مارکیٹ کے اندر روٹیٹ ہوتے ہیں، شیئرز بیچے جاتے ہیں، بانڈ بیچے جاتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ دولت پائی ہی نہیں جاتی۔ امریکہ کی صورتحال تو اس معاملے میں اور بھیانک ہے۔ ان کی دولت کا، ان کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 20 گنا ڈیریویٹیو ان کے پاس مارکیٹ میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کا کسی کو
فائدہ نہیں سوائے سرمایہ دار۔ اور ان کے بارے میں بعض ماہرین معیشت کا یہ کہنا ہے کہ یہ دراصل ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار، اکنامک ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہیں جن کے ذریعے سے پوری سوسائٹی آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے ڈالر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنی اہمیت منوائی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ٹکر کے اوپر کوئی کرنسی آئی۔ یورو آنے کی جب کوشش کر رہا تھا تو بہت کوشش کی گئی اس کو رکانے کی، اور ڈالر کا اصلاً دنیا میں استبداد ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ چھوٹے اور غریب ممالک کی کرنسی ویلیو کو جب چاہے گرایا جاتا ہے، جب چاہے بڑھایا جاتا ہے اپنے مفادات کے۔ کچی اور نرم کرنسیاں غریب ممالک کی، اور آسانی کے ساتھ ڈالر کے بالمقابل ان کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے اور جبر کیا جاتا ہے۔ تو معاشی لحاظ سے دنیا اس وقت بگاڑ کے اس مرحلے پر پہنچ رہی ہے جہاں پر بڑے بڑے ماہرین معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے بحران کی طرف، معاشی بحران کی طرف دنیا، اور اس کے حل کے طور پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی آلٹرنیٹ متبادل چاہیے، کوئی نیا نظریہ چاہیے، کوئی نیا نظام چاہیے۔ آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو بہت سارے اس وقت نظریات لوگ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں کہ انارکسٹ اکنامی کا نظریہ لانچ کیا جائے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک اکنامی ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، کئی ناموں سے کئی سلوشن پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ انسانی علم بہرحال محدود ہے، انسانی عقل بھی کچھ لمیٹیشن رکھتی ہے۔ انسانوں کے خالق اور مالک نے انسانوں کے جو معاشی اصول انسانوں کے لیے بنائے ہیں، انسان اگر اس کو چھوڑے گا اور کسی اور جگہ سے یا صرف اپنی عقل ہی کو وحی الہی سے بے نیاز ہو کر سمجھے گا کہ کافی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان ایک نئی ٹھوکر کھائے گا۔ ایک بحران سے نکلے گا، دوسرے بحران میں پھنسے گا، دوسرے سے نکلے گا، تیسرے دلدل کے اندر پھنسے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا جو نظریہ معیشت ہے، اس معیشت کا دنیا کے سامنے آلٹرنیٹ کی حیثیت سے تعارف کیا جائے۔ بلا سودی سوسائٹیاں ہماری بڑے پیمانے پر قائم، اسلامی بینکنگ کی جہاں جہاں پر بھی اجازت ہے وہاں پر وہ شروع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں ریزرو بینک آف انڈیا نے باوجود یہ کہ ریکمینڈ کی تھی اس کی، لیکن بی جے پی گورنمنٹ آنے کے بعد اس کو رد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہاں پر ہندوستان کے اندر اسلامی بینکنگ کی اجازت جو پچھلے گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ میں اس میں کچھ مرحلے طے پائے تھے اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ ونڈو کھول دیا جائے بینکس میں، اس کا امکان ختم کر دیا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلام کا نظام رحمت آئے گا تو انسانوں کو فائدہ ہوگا۔ جہاں کچھ افراد ہیں، میں کسی محلے کے اندر ایک 500 لوگ مل کر ایک بلا سودی سوسائٹی بنائیں گے اور ہر مہینہ اس کے اندر کچھ رقم جمع کریں گے، ضرورت اس کو پڑے گی وہ قرض لے گا، اسے واپس کرنے کی ایکول انسٹالمنٹ میں بغیر سود کے سہولت ہوگی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج ایکس کو ضرورت پڑے گی، وہ قرض لے گا بلا سودی، کل وائی کو پڑے گی، پرسوں زیڈ کو پڑے گی، کسی دن کسی اور کو ضرورت پڑے گی، لیکن انسانوں کو استحصال سے گزرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ قرض ملے گا جس کے نتیجے میں لوگ آسانی کے ساتھ ضرورت کو پورا بھی کریں گے اور بعد میں پھر قرض کو واپس بھی کریں گے۔ ایسی کئی بلا سودی سوسائٹیاں ہمارے پاس بھی جاری ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں لوگ واپس نہیں کرنے کی نیت سے قرض لیتے تو پھر ویسے معاشرے میں تو کوئی سوسائٹی بھی نہیں چل سکتی۔ اس نیت کے ساتھ لوگ قرض لیں کہ مجھے واپس کرنا ہے اور میں بلا سودی قرض سے خود بھی آج فائدہ اٹھاؤں گا، کل کسی اور کو ضرورت ہوگی تو میں بھی سپورٹ کروں گا، اس نیت سے جو قائم ہوگی تو وہ کام کرے گی، فائدہ مند ہوگی۔ اسی طریقے سے اسلام میں تکافل کی اجازت ہے، میڈیکل انشورنس، وہ بھی انٹرسٹ بیس نہیں ہوگا بلکہ اس سے آزاد ہوگا۔ وہ اگر قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں بیماروں کو قرض مل سکے گا، لیکن ہندوستان کے قوانین ابھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اسلام کا نظام نہیں قائم ہونے کے نتیجے میں یہ مسائل ہیں جس سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے، اور دنیا جو قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ لوگ اس نظام کے فائدوں سے واقف نہیں، ان کو واقف کروانے کی ذمہ داری۔ معاشی نظام کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی نظام کی طرف دیکھیں تو سیاسی بگاڑ بھی دنیا میں دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیاست کے معاملے میں خدا کا ایک بنیادی اصول ہے
کہ وہ لوگ جن کے ذریعے سے زمین میں خیر کا کام، بناؤ کا کام، کنسٹرکشن کا کام، ویلفیئر اور بہبود کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار اور انتظام سے نوازتے ہیں۔ جن لوگوں کے ذریعے سے شر پھیلے، جن کے ذریعے سے فساد پھیلے، جن کے ذریعے سے انسانوں کے اندر بگاڑ پھیلے، اللہ رب العالمین ان کو اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ ساتھ ہی دوسرا اصول یہ ہے کہ انتظام دنیا یا اقتدار دنیا ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے، چاہے وہ کتنے ہی صالح کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر انتظام دنیا کو چلانے کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انتظام دنیا نہیں دیا کرتا۔ یہ خدا کا قانون۔ ایک مالی اپنے باغ کے اندر ایک باغ کا اونر کچھ مالیوں کو رکھتا ہے، اور اگر اس باغ کو وہ صحیح طریقے سے سنوار سکتے ہوں تو ظاہری بات ہے وہ ان کو رکھے گا، لیکن اگر وہ باغ کو نہیں سنوار سکتے ہوں، اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ کون اونر کسی مالی کو کنٹینیو کرنا چاہے گا۔ ہم اپنے کسی باغ کے بگاڑ کو نہیں برداشت کر سکتے تو خدا اپنی کائنات کی بگاڑ کو کیوں کر برداشت کرے؟ بر صغیر کی مثال لے لیجیے۔ ہندوستان میں آریہ ہندو آئے تھے ایک طویل عرصہ پہلے، اور اللہ نے ان کو جس وقت اقتدار بخشا تو ان سے پہلے کے لوگ یہاں پر بہت طوفان بدتمیزی مچا رہے تھے، بہت زبردست استحصال کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں یہ آنے والے باہر سے آریہ ہندو، انہوں نے نیا تمدن دیا، نئی ایجادات ان کے ذریعے سے ہوئی، ان کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے، انسانوں کی فلاح کے کام ہوئے۔ اللہ نے ایک طویل عرصہ ان آریہ ہندوؤں کو ہندوستان میں اقتدار دیا، لیکن اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے ایکسپلائٹیشن شروع کیا، انہوں نے انسانوں کو ذات پات میں تقسیم کیا، شودر کہہ کر انسانوں کو ان کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم کیا گیا، مذہبی آزادی ختم کر دی گئی، کتاب ان کی اپنی مذہبی کتاب سننے پر پابندی لگائی گئی، عورتوں کے حقوق سے ان کو محروم کر دیا گیا، ستی کی رسم ایجاد کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے آریہ ہندوؤں کو ہندوستان کے اقتدار سے بے دخل کر دیا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ بگاڑ کرنے والے زمین میں اقتدار کریں۔ وہ اقتدار اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کو دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس ملک میں انصاف کو یقینی بنانے کی کوشش کی، لوگوں کو بڑی حد تک انصاف ملا، عدالتیں آزاد ہوئیں، استحصال سے روکا، انسانوں کے درمیان میں تقسیم کے اس ضابطے کو ختم کیا، ستی کی رسم کو کسی حد تک ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، تمدنی ترقی بھی، انوینشنز ہوئے، بہت سارے ویلفیئر کے کام ہندوستان میں مسلمانوں نے، مغلوں نے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے 900 سالوں تک ان کو ہندوستان میں اقتدار پر رکھا، لیکن اس کے بعد وہ دور آیا جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو عیاشیوں میں مبتلا کیا، رات رات بھر شعر و شاعری کی، وہ محفلیں جس کا کوئی حاصل نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر اپنے اوقات کا ضیاع کرنا شروع کیا، شاہی خاندانوں نے عوام پر جبر شروع کیا، عوام کی پراپرٹی کا استحصال کیا جانے لگا۔ یہ صورتیں جب ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی اقتدار سے بے دخل کیا، اور پھر اس کے بعد یہاں پر مراٹھے بھی امیدوار تھے، سکھ بھی امیدوار تھے، لیکن اللہ نے ان کے بالمقابل انگریزوں کے ہاتھوں میں اقتدار دیا، اس لیے کہ انگریزوں کے پاس ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ اصول لے کر آئے تھے، وہ پرنسپل لائے تھے جس کے ذریعے سے ہندوستان میں استحصال کم ہوا، عدالتوں میں بہتریاں پیدا ہوئی، بہت سارے ویلفیئر کے کام ہوئے، تو اللہ نے انگریزوں کو ایک طویل عرصہ اقتدار دیا۔ لیکن جب انگریزوں کے ذریعے سے لوٹ کھسوٹ شروع ہوئی، ان کے ذریعے سے استحصال شروع ہوا اور ان کے ذریعے سے بھی بگاڑ بڑھنا شروع ہوا، خیر کے کام کم ہونے لگے، تو اللہ نے ان کو بھی اقتدار سے اٹھا کر پھینک دیا، اور پھر ہندوستان کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں میں اس ملک کا اقتدار دے دیا گیا۔ یہاں کے ابتدائی دور کے حکمرانوں نے کوشش کی کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں، یہاں پر انہوں نے مذہبی آزادی، یہاں پر انہوں نے بہت سارے معاملات میں ڈیولپمنٹ کے، ویلفیئر کے، خیر کے کام کیے، لیکن اب سچویشن بتا رہی ہے کہ اقتدار ان ہاتھوں میں پہنچ گیا ہے جن کے ذریعے سے بگاڑ اور شر زیادہ پھیل رہا ہے، خیر کے کام اور بناؤ کے کام کم ہو رہے ہیں۔ ان کے ذریعے سے یہاں کے پسماندہ طبقات، دلتوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پر اقلیتوں پر، مسلمانوں اور عیسائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہاں کے کسانوں کو انہوں نے نہیں بخشا، یہاں پر جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ مستقل استحصال کرنے والے قوانین ہیں۔ خدا کا یہ قانون حرکت میں آئے گا،
ایسا نہیں تھا کہ انگریزوں کے لیے کچھ قانون ہو، مغلوں کے لیے کچھ قانون ہو، ترکوں کے لیے کچھ قانون ہو، عثمانیوں کے لیے کچھ قانون ہو، اور یہاں کے باشندوں کے لیے خدا کی وہ سنت اور خدا کا وہ قانون کام نہ کرے۔ خدا کے قانون کو تو حرکت میں آنا ہی آنا ہے اور ظالموں کو اقتدار سے ہٹا کر پھینکنا ہی پھینکنا۔ لیکن تاریخ ساتھ میں یہ بھی بتلاتی ہے کہ اقتدار پر سے ان کو بے دخل کرنے سے پہلے بسا اوقات اللہ رب العالمین نے وہاں کی امت مسلمہ کو آزمائش کے نازک دور سے بھی گزارا۔ مثال کے طور پر مصر کی تاریخ دیکھیں، فرعونوں کا ایک دور اقتدار تھا۔ فرعون کسی ایک مخصوص بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ وہاں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ایک نسل در نسل فرعونوں کا اقتدار وہاں پر تھا۔ لیکن وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کا ظلم بڑھا، اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، قرآن اس پر گواہی دیتا۔ وہ ظلم اور ناانصافی بہت بڑھنے لگی، بنی اسرائیل کا جینا اس نے اجیرن کر دیا۔ تو پھر خدا کا یہ قانون حرکت میں آیا اور پھر اس کے بعد فرعون غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے اس وقت کی امت مسلمہ بنی اسرائیل بڑی آزمائشوں سے گزاری۔ پھر صحرائے سینا کے اندر بنی اسرائیل پہنچائے گئے، انہیں زمین کا وارث بنا دیا گیا۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل وارث بنائے گئے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ یہاں پر خدا کی بندگی کرو، فلسطین کو جہاد کے لیے جاؤ۔ وہ تیار نہیں ہوئے، ناشکری کی روش اختیار کر کے کچھ لوگ الگ ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحرا میں پھٹکا کر وہ مر کھپ ہوئے۔ اصل یہ سچویشن ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جارڈن کو فتح کیا اور اللہ نے وہاں کا اقتدار ان کو بخشا۔ پھر طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کو بالآخر فلسطین کی سرزمین پر کامیابی ملی۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کو اللہ نے اقتدار پر باقی رکھا جب تک ان کے ذریعے سے خیر اور بناؤ کے کام ہوئے۔ اور جب بنی اسرائیل کے ذریعے سے بگاڑ پھیلنا شروع ہوا تو اللہ نے سرزمین فلسطین میں بنی اسرائیل کو بھی اقتدار سے بے دخل کیا۔ تو معاملہ بر صغیر کا نہیں ہے، کسی ایک ملک کا نہیں ہے، بلکہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے ماضی کی قومیں ہوں، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، اصحاب مدین ہو، اصحاب ایکا ہوں، قوم لوط ہوں، خدا کا یہ قانون ہمیشہ حرکت میں رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے ذریعے سے بگاڑ بڑھ جائے وہ اقتدار سے بے دخل کر دیے جائیں۔ ہندوستان میں بھی یہ کام ہونا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے بگاڑ بڑھ گیا ہے انہیں اقتدار سے بے دخل ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں معلوم کہ یہ امت کتنی آزمائشوں سے گزاری جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم افراد امت پہلے تو مسلمانوں میں بڑے پیمانے پر شعور بیدار ہے۔ یہ شعور کی کمی، اسلام کا صحیح فہم نہیں ہے۔ آج بھی اسلام کے بارے میں یہی تصور ہے کہ عقیدے اور عبادت کا دین، معاشی اصولوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس ہاؤس کے اندر، چیمبر آف کامرس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، عدالتوں کے اندر، وہاں اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد اور مدرسے میں تو اسلام ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اسلام کی بات نہ کی جائے، عام طور پر یہ تصور ہے۔ تو اس تصور کو مٹانے اور اسلام کے بارے میں یہ تصور عام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے، اور فرد کو اس نے کہیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر جگہ پابند بنا کر رکھا ہے کہ تمہیں ٹوٹل سرنڈر ہونا ہے۔ اور خدا کے اصول یہ عبادات کے لیے بھی ہیں، عقیدے کے لیے بھی ہیں، اخلاق کے لیے بھی ہیں، فیملی لائف کے لیے بھی ہیں، یہ بزنس کے لیے بھی ہیں، تجارت کے مختلف معاملات ہوں، لین دین ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ عدالتوں کے لیے بھی ہیں، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہیں، سیاست کے لیے بھی ہیں، اور ہر جگہ یہ اصول صحیح طور پر متعارف ہوں، مسلمان امت کے اندر بھی اور امت مسلمہ غیر مسلموں کے سامنے بھی یہ رکھے اور بتائے تاریخ سے کہ کس طریقے سے جب ان اصولوں کی حکمرانی ہوئی اس وقت لوگوں کو معاشی سکون بھی ملا، سیاسی سکون بھی ملا، استحصال سے بھی وہ بچے رہے، اور مجموعی طور پر ڈیولپمنٹ کا کام، ویلفیئر کا کام، انسانوں کی بہبود کے کام، بناؤ کے کام بچے ہوئے، بگاڑ رکا، اور رکنا آج بھی ممکن ہے۔ دنیا کو اکنامک کرائسس سے بھی نکالنا ممکن ہے تو یہ اسلامی معیشت کے اصولوں کے ذریعے ہی سے ممکن ہے، ورنہ یہ پیسے کی عدم مساویانہ تقسیم، یہ قرضوں کا جال، یہ IMF اور یہ WTO اور یہ ورلڈ بینک مستقل استحصال کرتے رہیں گے
اور مال کھچ کھچ کر چند ہاتھوں میں مرکوز ہوگا. لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جب بات بتلائی گئی کہ مالداروں کے درمیانی میں دولت گردش نہ کرتے رہے، اس کے الٹے بالکل عمل ہوتا رہے گا اور مزید بحران بڑھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اصولوں کا دنیا کے سامنے صحیح تعارف کرانے کی توفیق بھی دے اور صلاحیت بھی عطا فرما. آمین. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.